السلام علیکم دوستو، گنبد خضرا یہ وہ گنبد ہے جو دنیا کے ہر مسلمان کے دل میں بستا ہے۔ یہی وہ گنبد ہے جس کے نیچے دنیا کی سب سے عظیم، سب سے پاک ہستی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دفن ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا مسلمان نہیں جس کے دل میں گنبد خضرا اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کرنے کی خواہش نہ ہو۔ تو دوستو، آج کے اس خاص ویڈیو میں ہم آپ کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر سے جڑی وہ رہسیمئی باتیں بتانے والا ہوں جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان پوائنٹس پر بات کریں گے: نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کب اور کہاں دفنائے گئے، نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کے ساتھ کیا کیا حادثات پیش آئے، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر کے اوپر اتنی بڑی بلڈنگ اور گنبد خضرا کب اور کس نے بنایا، نبی علیہ السلام کی اصل قبر کو آخری مرتبہ کس نے دیکھا تھا، اور کیا ہوا تھا جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر سے ان کے جسم مبارک کو چرانے کی کوشش کی گئی تھی، سب جانیں گے۔ بس ویڈیو کے آخر تک بنے رہیے گا۔ دوستو، جب دین اسلام مکمل ہو گیا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نبی ہونے کی ساری ذمہ داریاں نبھا دی تو اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلانے کا فیصلہ کیا۔ لہٰذا سن 8 جون 632 عیسوی سوموار کے دن 15 دنوں کے تیز بخار کے سبب میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 63 سال کی عمر میں اس دنیا کو الوداع کہہ دیا۔ پوری مسلم امت پر غموں کا وہ پہاڑ ٹوٹ پڑا جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ صحابہ اکرام کا رو رو کر برا حال ہو چکا تھا۔ ان کو یقین تک نہیں ہو رہا تھا کہ اللہ کے رسول ہمیں یوں چھوڑ کر چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 2 دنوں تک ان کی نماز جنازہ پڑھی جاتی رہی، اور جب ان کے جسم مبارک کو دفنانے کی بات آئی تو صحابہ اکرام میں رائے مشورے ہونے لگے۔ کوئی کہنے لگا کہ مکہ میں دفنایا جائے، کسی نے کہا بیت المقدس میں، کسی نے کہا مسجد نبوی میں، تو کسی نے کہا جنت البقیع میں۔ اتنے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کچھ سنا ہے کہ پیغمبروں کو اسی جگہ دفنایا جاتا ہے جہاں ان کی وفات ہوتی ہے۔ اور دوستو، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات ان کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرے میں ہوئی تھی، لہذا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاک جسم مبارک کو وہیں دفنایا گیا۔ ٹھیک 2 سال بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سبب 63 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ ان کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ٹھیک بغل میں دفنایا گیا، اور پھر ٹھیک 10 سال بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں انہر میں شہید ہو گئے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت سے ان کو بھی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغل میں دفنایا گیا۔ دوستو، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر کے چاروں اور سونے اور تانبے سے بنی یہ سنہری جالیاں پہلے لکڑی کی ہوا کرتی تھی، جو کہ سب سے پہلے مصر کے مملوک سلطان ظہیر بیبرس نے سن 1269 عیسوی میں بنوائی تھی۔ اس کے بعد 1481 عیسوی میں مملوک سلطان اشرف کے تابع نے اس باؤنڈری کو لوہے اور تانبے سے بنوایا، جس جگہ مسلمان روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کر آقا پر درود اور سلام پڑھتے ہیں۔ وہاں کی جالی میں 3 خاص سوراخ دکھائی دیتے ہیں۔ اس سوراخ کے بالکل سامنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، اور اس سوراخ کے سامنے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس سوراخ کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ اس سوراخ سے ہمیں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اصل قبر مبارک دکھائی دیتی ہے، جبکہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ ان سوراخ سے صرف ایک ہرا کپڑا دکھائی دیتا ہے۔ اصل قبر تو 3 دیواروں کے پیچھے ہوتی ہے۔ اب یہ 3 دیواریں کون سی ہیں، کب بنی تھی، کس نے اور کیوں بنائی تھی؟ آئیے اتہاس کے پیچھے چلتے ہیں۔ جس جگہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ یا گھر تھا، اور اسی گھر کے آس پاس نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باقی بیویوں کے گھر بھی تھے، مگر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے 80 سال بعد ہی یعنی 711 عیسوی میں یہ سارے گھر توڑ دیے گئے۔ دراصل اس وقت ولید بن عبد الملک خلیفہ تھے اور عمر بن عبد العزیز مدینہ کے گورنر تھے۔ اس وقت تک مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی تھی اور مسجد نبوی میں نمازیوں کے لیے جگہ کم پڑنے لگی تھی۔ اسی وجہ سے خلیفہ ولید بن عبداللہ ملک نے گورنر عمر بن عبد العزیز کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھر توڑنے کا حکم دیا تاکہ مسجد نبوی کو بڑا کیا جا سکے، مگر اس گھٹنا سے اس وقت کے مسلمان خوش نہیں تھے، مگر پھر بھی یہ کام کرنا پڑا تھا۔ اسی سال یعنی 711 عیسوی میں بارش کی وجہ سے روضہ رسول یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حجرے کی ایک دیوار گر گئی۔
مدینہ کے گورنر عمر بن عبد العزیز نے دیوار کو دوبارہ تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ جیسے ہی لوگوں نے دیوار کی نیو کھودی، اچانک وہاں کھڑا ہر شخص ڈر کے پیچھے ہٹ گیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ قبر سے ایک پیر باہر نکل آیا ہے۔ لوگوں میں ہڑبڑاہٹ مچ گئی کہ یہ پیر مبارک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے، مگر بعد میں عروہ بن جبیر نے اس پیر مبارک کو دھیان سے دیکھا اور کہا کہ یہ پیر رسول اللہ کا نہیں ہے بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس کے بعد قبر کو ٹھیک کر کے عمر بن عبد العزیز نے کالے پتھروں سے اس دیوار کی مرمت کرائی۔ اس ایک دیوار کو چھوڑ کر باقی کی 3 دیواروں اور چھت آج بھی ویسے کی ویسی ہے جیسے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں بنائی گئی تھیں۔ عمر بن عبد العزیز نے محسوس کیا کہ یہ دیواریں کمزور ہونے لگی ہیں، لہٰذا انہوں نے ان دیواروں کے بھی ارد گرد ایک موٹی مضبوط پتھروں کی دیوار جو 5 کونوں کی تھی۔ 5 کونوں کی دیوار بنانے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے سوچا کہ اگر 4 کونوں کی دیوار بنائی تو کہیں لوگ اسے بھی کعبہ سمجھ کر اس کا طواف کرنا شروع نہ کر دیں، اسی لیے عمر بن عبد العزیز نے ایسی 5 کونوں کی دیوار بنائی۔ اس کے بعد سن 1279 عیسوی میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر پہلا گنبد تعمیر کیا گیا، جو کہ مصر کے مملوک سلطان منصور کلاؤد نے بنایا تھا۔ یہ گنبد لکڑی کا ہوا کرتا تھا۔ پھر 1476 عیسوی میں مصر کے ہی ایک اور مملوک سلطان اشرف کے تابع سے مسجد نبوی کو گرا کر دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ اسی تعمیر کام میں انہوں نے رسول اللہ کی قبر مبارک پر بنے لکڑی کے گنبد کو ہٹا کر اس کی جگہ پتھر کا گنبد لگوا دیا۔ سن 1481 عیسوی میں مسجد نبوی میں ایک افسوس حادثہ ہو گیا۔ مسجد نبوی کے پاس بہت زور سے آسمانی بجلی گر گئی، جس کی وجہ سے مسجد نبوی میں آگ لگ گئی۔ یہ آگ روضہ رسول تک پہنچ گئی تھی، مگر قبر کو کوئی نقصان نہیں ہوا تھا۔ اسی حادثے کو دیکھتے ہوئے سلطان اشرف کے تابع نے 5 کونوں والی دیوار کی ارد گرد ایک اور مضبوط دیوار بنوا دی تاکہ کسی بھی حادثے سے قبروں کو بچایا جا سکے۔ اس دیوار پر انہوں نے ہرا کپڑا یعنی غلاف چڑھا دیا تھا۔ اب جب زائرین سنہری جالیاں سے روضہ رسول کے اندر دیکھتے ہیں تو ان کو یہی ہرا کپڑا دکھائی دیتا ہے۔ اس حادثے کے بعد سلطان قطب نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبروں کی صاف صفائی کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب کسی عام انسان کو تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر کو چھونے کی اجازت نہیں دی جا سکتی تھی، لہٰذا اس کام کے لیے اس وقت کے بڑے علامہ علی ابن احمد الصمدی رحمۃ اللہ علیہ کو چنا گیا۔ سب سے بڑی پریشانی یہ بنی کہ قبروں تک پہنچا کیسے جائے، کیونکہ عمر بن عبد العزیز نے جو 5 کونوں والی دیوار بنوائی تھی اس میں نہ کوئی کھڑکی تھی نہ ہی کوئی دروازہ، لہٰذا طے پایا گیا کہ اس دیوار کے نیچے گڈھا کھود کر اندر جایا جائے۔ صمدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جیسے ہی روضہ رسول کے اندر پہنچا، میں نے وہ خوشبو محسوس کی جو میں نے آج تک نہیں دیکھی تھی۔ کئی دیر تک آقا کی قبر کے سامنے کھڑا رہا اور لگاتار ان پر درود اور سلام پیش کرتا رہا۔ میں نے دیکھا کہ زمین سمتل ہو چکی تھی، قبروں کی پہچان کرنا بھی مشکل تھا۔ دوستو، صمدی رحمۃ اللہ علیہ وہ آخری شخص تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اصلی قبر مبارک کی زیارت کی تھی۔ ان کے بعد آج تک 500 سال سے نہ کسی نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر کو دیکھا ہے، نہ ہی ان کی قبر کی کوئی فوٹو ہے۔ مسجد نبوی کے صفائی کرمی یا کسی دیش کا کوئی مسلمان شخص بھی جب روضہ رسول کے اندر جاتا ہے تو وہ صرف اس ہرے غلاف والی دیوار تک ہی جا سکتا ہے، اس کے آگے نہیں۔ سن 1813 عیسوی میں سلطان محمد سیکنڈ نے 1279 عیسوی میں روضہ رسول پر لگے گنبد کو ہٹا دیا اور ایک بڑا گنبد بنایا جسے آج ہم گنبد خضرا کہتے ہیں۔ انہوں نے یہ گنبد اپنے ایک منت کے طور پر بنوایا تھا۔ اس وقت کے علماء اکرام نے انہیں روکنا چاہا مگر سلطان محمود نہیں مانے۔ کچھ سالوں کے بعد ہی گنبد خضرا پر ہرا رنگ کر دیا گیا۔ اس کے بعد سے آج تک گنبد خضرا پر ہرا رنگ ہی رنگا جاتا ہے۔ دوستو، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے نیچے کی سائڈ ایک اور قبر کی جگہ خالی ہے۔ حدیث کے مطابق اس جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دفنایا جائے گا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام ابھی زندہ ہے، اللہ نے ان کو زندہ ہی آسمانوں میں اٹھا رکھا ہے۔ تو دوستو، اسلامی اتہاس میں کچھ ایسے قصے ملتے ہیں جن میں بیان کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر سے ان کے جسم مبارک کو چرانے کی کوشش کی گئی۔ ایک واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ فاطمہ بن خلیفہ حکیم بن امراللہ نے 2 بار یہ کوشش کی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جسم مبارک کو ان کی قبر سے نکال کر مصر کے کیارو شہر میں دفنا دیا جائے۔ اس کے علاوہ ایک مشہور واقعہ نور الدین جنگ والا ہے، جس میں نور الدین جنگ کے خواب میں 2 چور نظر آتے ہیں
जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक को चुराते हुए दिखाई देते हैं। नूरुद्दीन जंग बिना वक्त गवाए बगदाद से मदीना पहुंच जाते हैं और जब तहकीक की जाती है तो पता चलता है कि 2 ईसाई थे जो मुसलमानों के भेष में मदीना में रह रहे थे और अपने घर से नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र तक सुरंग खोद रहे थे ताकि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को कब्र से चुरा कर ले जा सके। उन दोनों ईसाइयों को पकड़ लिया जाता है और उनको फांसी पर लटका दिया जाता है। दोस्तों, ये वाक्य सही है या मनगढ़ंत मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता। खैर, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।